الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد۔ کل ہم نے سحری اور افطاری کا بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ کس چیز سے افطار کرنا مستحب ہے۔ پھر یہ بیان کیا تھا افطار میں تعجیل کرنا مستحب ہے اور سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ آج ہم کچھ اعذار، کچھ معذوریاں یعنی ایسی مجبوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ بیان کریں گے۔ ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے صرف 10 ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی معذوری بھی ہو تو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، پھر قضا کرے گا۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 حمل، نمبر 4 ارضاع یعنی بچے کو دودھ پلانا، 5 بھوک پیاس کی شدت ہو، نمبر 6 ضعف اور بڑھاپا ہو، نمبر 7 خوف اور ہلاکت، نمبر 8 جہاد، نمبر 9 بے ہوشی، نمبر 10 جنون اور دیوانگی۔ اب ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ سفر تو شریعتی مطہرہ نے اپنے سارے احکام میں انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی کا پورا لحاظ کیا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید نے مسافر اور مریض کے معذوری کا لحاظ بھی کیا ہے، اور مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ تو یہ قرآن مجید کا صریح حکم ہے۔ سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو، اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولت حاصل ہو یا مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہو، ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس سفر میں کوئی خاص تکلیف نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے، روزہ نہ چھوڑے، تاکہ رمضان کی فضیلت اور برکت حاصل ہو سکے۔ لیکن مشقت اور پریشانی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد سفر پر روانہ ہوا تو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم نہ آئے گا اور قضا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسافر شخص نصف النہار آدھا دن گزرنے سے پہلے کہیں مقیم ہو جائے، یعنی سفر پر جا رہا تھا اور پہنچ جائے آدھا دن گزرنے سے پہلے، اور اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ روزہ فاسد کر دے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا، قضا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے، چاہے 15 دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر 15 دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم نے بیان کیا تھا کہ بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر روزہ نہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا خوف ہو، یا یہ خیال ہو کہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی نیک دیندار ڈاکٹر بتائے کہ روزہ نہ رکھے، یا اپنا تجربہ ہو یا غالب گمان ہو، محض وہم اور خیال کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی نے محض اپنے وہم و خیال سے روزہ نہ رکھا کہ روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے گی یا مرض بڑھ جائے گی، اور نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ڈاکٹر ماہر حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا ہے، اور روزہ نہیں رکھا، تو ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا، اور اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا ضروری ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بے دین ڈاکٹر، فاسق اور فاجر جو شریعت کی قدر اور اہمیت محسوس نہیں کرتا، ایسے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسری معذوری حمل ہے۔
حمل اگر کسی خاتون کو گمان غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود اسی کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا غالب گمان یہ ہو کہ حمل کے صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑ دے اور پھر قضا رکھے، اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ تیسری معذوری ارضاء ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر غالب گمان یہ ہو کہ بچے والی خاتون کو شدید نقصان پہنچے گا، مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود اپنی ہی جان کا خطرہ ہو، تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ ایسی معذوریاں بیان کی ہے جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور کچھ رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یہ سبق یاد کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت